بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر اتنی بڑی دولت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو صبر کرنے کی توفیق دے دے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اندر صبر کا مادہ پیدا کر دے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ولی بنا دیا۔ جب ابدالوں کی صفت کا تذکرہ کتابوں کے اندر آتا ہے تو ان کے اندر سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی کڑوی کسیلی، لوگوں کی ڈانٹ، لوگوں کی طرف سے آنے والی اذیتوں کو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں دوسروں کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر۔ اس لیے اگر ہمیں کسی کی طرف سے اذیت ملے، پریشانی ملے، ہمیں صبر کرنے کا موقع ملے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ صبر کرو، صبر میں نجات ہے، صبر میں اللہ کی رضا ہے، صبر میں دونوں جہان کی عزتیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی بحث کر رہا تھا اور آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر ٹھہر گئے۔ حضرت ابوبکر کو خاموش پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے برابر اس سے بحث کرنی شروع کی، اسے جواب دینا شروع کیا تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تک میں خاموش تھا آپ کھڑے رہے اور جب میں نے اسے جواب دینا شروع کر دیا تو آپ چلے آئے، مجھے وجہ بتلا دیجیے ایسا کیوں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے تب تک تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اسے جواب دے رہا تھا، وہاں موجود تھا، کھڑا ہوا تھا۔ جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا، تم نے اپنے صبر کو ختم کر دیا تو میں وہاں سے چلا آیا، کیونکہ فرشتہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ تو جب تک آدمی صبر کرتا ہے، برا بھلا کہنے والے کو جواب نہیں دیتا، تب تک اللہ کی طرف سے فرشتے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ تم اس ولی کی طرف سے جواب دو۔ تو اگر مشکل حالات میں کوئی ہمیں برا بھلا کہے، ہم سے نفرت کرے، ہمیں گالیاں دے تو صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے فرشتے کو متعین کر دیتا ہے جو ہماری طرف سے اسے جواب دیتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں یہ بات فرمائی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ میرے بندو تم میری مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں میں برداشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی ولی بن جاتے ہیں اور اللہ کے یہاں بھی مقبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں مقبول ہونے کا سب سے بہترین راستہ صبر ہے۔ صبر میں سلامتی ہے، صبر میں مقبولیت ہے، صبر میں اللہ کے یہاں مغفرت ہے۔ صبر کرنے کی عادت ڈالو۔